اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شب رسالت کے پروانے، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں پر اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا تیزی کے ساتھ رواں اور گواں ہے۔ اس کی بے شمار بابرکت تاریخیں ہم سے رخصت ہوئیں اور بہت ساری تاریخوں کا بھی آنا باقی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس ماہ مبارک کے حوالے سے سنیں کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک کتنی بزرگی اور کتنی شان والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب المرجب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ 12 کے 12 مہینے سب اللہ کے، پورا ہفتہ، سارے دن، ساری گھڑیاں، سارے لمحات سب اللہ کے، لیکن اس کے بارے میں خصوصاً میرے آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، تو آپ اس سے اس ماہ مبارک کی عظمت سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، آقا اسی رب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرمایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو عرب میں بسنے والے کفار و مشرکین تھے وہ ماہ رجب کا بہت احترام کرتے تھے، اور احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی جنگ پہلے سے جاری ہوتی تو وہ اس مہینے میں روک دیتے تھے، یا کسی نئی جنگ کا آغاز اس مہینے میں وہ نہیں کرتے تھے، اور صرف یہ مسئلہ یا یہ ان کا احترام ماہ رجب کے لیے نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا کہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے قرار دیے، اور ان حرمت والے مہینوں کا احترام جو ہے عرب والے اس وقت بھی کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے؟ فرمایا گیا کہ ایک تو ماہ رجب المرجب ہے، اور باقی 3 مہینے ترتیب وار یعنی آرڈر میں آتے ہیں یکے بعد دیگرے، ماہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا، اور ان 4 مہینوں کا کفار مشرکین بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عرب کی جنگ آپ جانتے کتنی مشہور، اگر کسی کا اونٹ کسی کی چارہ گاہ میں گھس جاتا تو اس معمولی سے جھگڑے کا بدلہ، اس معمولی سے مسئلے کا بدلہ وہ کئی پشتوں تک لیتے تھے۔
ایک باپ اگر بستر پر مرنے کے قریب ہوتا تو اپنے جوان بیٹے کو بلا کر وہ نصیحت کرتا تھا کہ میرے بیٹے، فلاں قبیلے والوں نے تمہارے پردادا کا خون کیا، تمہارے دادا نے پوری زندگی ان کے خون کا بدلہ لیا، ان کے بعد میں پوری زندگی ان کے خون کا بدلہ لیتا رہا، اب مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بعد تم پوری زندگی اپنے پردادا کے خون کا بدلہ لو گے۔ صرف بات یہی تک نہیں، بلکہ باپ یہاں تک اپنے بیٹے سے کہتا، تم چاہتے ہو کہ اطمینان سے میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے بعد اپنے بچوں کو اور وہ ان کے بچوں کو بھی یہ ضرور وصیت کریں گے کہ ہم سب اپنے پردادا کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو معمولی جھگڑا کئی نسلوں تک چلتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ ان 4 غربت والے مہینوں میں اگر انہیں کہیں اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ جنگ، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح سے ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے۔ فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک نوجوان کسی لڑکی پر عاشق ہوا، تنہائی کی تلاش میں تھا کہ کبھی موقع ملے تو میں اسے محبت کا اظہار کروں۔ موقع ہاتھ لگا، اس نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا، لڑکی نے بھی بہت آسانی سے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمرے میں وہ دونوں تنہائی میں ملے، ان قریب تھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتے۔ اچانک اس نوجوان کو کمرے کے باہر لوگوں کے شور غل کی آواز سنائی دی۔ گھبرا گیا یہ سوچ کر کہیں کسی کو پتا تو نہیں چل گیا کہ میں تیرے ساتھ اس کمرے میں یہاں قید ہوں۔ اس نے لڑکی سے کہا ذرا باہر دیکھو کون ہے، آخر یہ شور غل کیسا؟ لڑکی نے باہر جھانک کر دیکھا، جواب دیا مطمئن رہو، ہمارے لیے لوگ جمع نہیں ہوئے، دراصل نئے مہینے کا چاند ہو گیا، اسی چاند کو دیکھنے لوگ نکلے ہیں۔ اب اس سے حیرت ہوئی ایسا کون سا مہینہ شروع ہو گیا کہ جس کا چاند دیکھنے لوگ نکل آئے؟ اس نے سوال کیا کون سا مہینہ شروع ہوا؟ جواب ملا ماہ رجب کا آغاز ہو گیا، ماہ رجب کا چاند ہو گیا۔ اب جب نوجوان نے سنا کہ ماہ رجب کا چاند ہوا، فوراً جو ہے اپنے دل سے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کمرے سے وہ اکیلا نکل گیا۔ فرمایا رب تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے عیسیٰ جاؤ اور میرے فلاں بندے کے چہرے کی زیارت کرو، جاؤ جا کر اس سے ملاقات کرو، اس کے چہرے کا دیدار کرو۔ اللہ کے نبی حیران کہ آخر بندے کی زیارت کے لیے مولا اپنے نبی کو کیوں بھیجتا ہے؟ بہرحال آپ گئے، اللہ کا حکم تھا، ملاقات کی اور اس کے بعد پوچھا کہ تو نے کون سی نیکی کا کام کیا کہ اللہ رب العزت نے اسپیشلی مجھ کو تیرے پاس بھیجا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ماہ رجب کے چاند کا احترام کیا، بس یہی وجہ کہ اللہ نے مجھے یہ انعام عطا کر دیا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا کوئی شخص، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر ماہ رجب کے چاند کا احترام کرے تو اللہ رب العزت اسے ایسا انعام عطا فرمائے۔ اگر ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ماہ رجب کا اور ان 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کریں گے، یقیناً مولا ہمیں اس کے مقابلے زیادہ بہتر انعام عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں یا ان حرمت والے مہینوں میں کسی گناہ میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، اگر پہلے سے کسی گناہ میں ڈوبے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم توبہ کریں اور اپنے دل میں ہر برائی، ہر گناہ کے لیے نفرت پیدا کریں۔ کہو انشاءاللہ۔ اگر کسی برائی میں کوئی مبتلا ہو وہ ان مہینوں میں توبہ کرے۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ رجب جو ہے یہ زمین کو تیار کرنے کا مہینہ ہے، اس میں بیج کے بونے کا مہینہ ہے۔ بیج سے مراد کیا؟ فرمایا گیا کہ اس مہینے میں بندے کو خود عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کرنا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے بیج کو زمین پر بونا۔ اور فرماتے جب ماہ شعبان آئے تو ماہ شعبان میں اس عبادت کے بیج کو سینچنا چاہیے۔ سینچنے سے مراد کیا؟ فرمایا گیا توبہ اور استغفار کے ذریعے، شرم و ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرے، گڑ گڑائے، راتوں کو اٹھ کر روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافیاں مانگے، اس طرح سے ماہ شعبان وہ گزارے۔ اور فرماتے کہ جس نے ماہ رجب میں بیج بویا اور ماہ شعبان میں اسے سینچا، اللہ رب العزت اسے ماہ رمضان میں لہلاتی ہوئی فصل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان کا احترام تو ہر کوئی کرتا، ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے بھی ان 2 مہینوں کا احترام کریں، کہیں انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہند و پاک کے خوش عقیدہ سنی مسلمان خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کی چھٹی شریف منایا کرتے ہیں، جسے لوگ خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی مزار پر حاضری دیتے،
کچھ اپنے علاقوں میں ان کے نام پر پروگرامز رکھتے، کہیں قرآن خوانی، کہیں فاتحہ خوانی، کہیں نظر و نیاز، کہیں جلسے، اس طرح سے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے. تو 6 تاریخ کو نسبت حاصل ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے، یہ آپ کی تاریخ وصال ہے. اور اسی مہینے کی 13 تاریخ جو آتی ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں جو ہم سے رخصت ہوئی، آپ جانتے کہ 13 تاریخ فرمایا گیا یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تاریخ ولادت ہے، اور سید التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال ہے. اور 14 رجب کی تاریخ جو آج ہمارے سامنے سے گزری، 14 رجب شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت ہے. اور 15 رجب کی تاریخ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام جعفر صادق کون ہیں؟ آپ جانتے ہو کہ ان کے نام ہم ماہ رجب میں ایک نیاز کرتے جو عام عوام میں کنڈے کی نیاز کے نام سے مشہور ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے گوشگزار کروں گا، اور ان کی نیاز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو اس طرح سے 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے نسبت حاصل ہے. اور اسی مہینے کی 22 تاریخ جو آتی ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال ہے. اور 27 تاریخ اس مہینے کی آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کی شکل میں سب سے عظیم معجزہ عطا فرما دیا. وہ معجزہ، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان جو آپ سے پہلے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء میں کسی اور نبی کو میسر نہیں آئے. وہ مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے کی 27ویں شب میں عطا فرمایا. اور 27 تاریخ کو ایک اور نسبت ہے. آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب کی تاریخ ہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 وقت نماز کو فرض فرما دیا ہے. یعنی نماز کے فرض ہونے کا یہ مہینہ ہے، اور نماز کے فرض ہونے کی تاریخ بھی اسی مہینے میں آتی ہے. تو یہ اس مبارک مہینے کی تاریخ ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے کہ جو 27 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ رب العزت پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 27 کا جو روزہ رکھے ویسا جیسے اس نے سال بھر روزہ رکھا. ایک روایت میں آتا ہے جو 27 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 60 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جو 27 کا روزہ رکھے. تو میرے پیارے آقا کے پیغام ہم عام طور پہ 27 تاریخ کا روزہ تو رکھتے ہیں، عام طور پہ 27 کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہم 27 28 کا روزہ رکھیں یا 26 27 کا. یعنی نفل روزہ ایک کبھی بھی رکھنا مکروہ ہے. جب بھی نفل روزہ رکھا جائے گا تو ہمیشہ 2 رکھا جائے گا. تو 2 رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ ماہ شعبان میں یعنی شب برات کے بعد ہم رکھتے، چاہے وہ عاشورے کا روزہ ہو، چاہے ربیع الاول شریف میں ہو، یعنی رمضان المبارک کا روزہ پورے مہینے کا رکھیں گے وہ ہم پر فرض. علاوہ اس کے اگر نفل کی نیت سے آپ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو ایک نہیں رکھ سکتے بلکہ آپ کو 2 روزہ رکھنا پڑے گا. تو 26 27 یا 27 28 رکھے گا انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ویسے اس مہینے میں روزے کی بڑی فضیلت آتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ فضیلت آپ کو بتا دوں. اجازت ہے آپ کی؟ سنیں گے آپ؟ اچھا، میں کوئی جوک تو سنایا نہیں اب تک تو میں نے کوئی چٹکلا نہیں سنایا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان مسکرا رہے ہیں. چلیے بہرحال اللہ ان کو اور خوشیاں عطا فرمائے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے خوشی میسر آ رہی میں نہیں جانتا، لیکن چاہتا ہوں اللہ دنیا کے تمام سنیوں کو زندگی بھر خوشیاں نصیب فرمائے. لیکن میری تقریر میں ایسی کوئی بات اب تک آئی نہیں کہ ہنسنا تو دور کی بات مسکرانا بھی ہو. تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر جوک مار رہے ہیں، کامیڈی کر رہے ہیں تو کہوں گا آس پاس سے ہٹ جائیں، کہیں اور بیٹھے تاکہ یہاں کانسنٹریٹ کر سکے. ہو سکتا ہے جو پڑوس میں جوک سنا رہا ہو بظاہر دوست تو حقیقت میں شیطان ہے، وہ کانسنٹریٹ نہیں کرنے دے رہا، وہ نہیں چاہتا کہ ذہن میں کوئی بات اتر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس مہینے میں سچے دل سے توبہ کر لیں. تو اس لیے شیطان نے چٹکلے سنانے شروع کر دیے کہ ہنس تو حضرت کا بیان مت سن. اس طرح سے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو آپ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیں اور جو کچھ کہوں اس کو سنیں. عمل کی اللہ توفیق دے گا. کام دعوت دینا یا بتا دینا یہ میرا کام ہے، توفیق دینا میرا کام نہیں، مولا کا کام ہے. تو میں بتا دیتا ہوں، عمل کریں گے الحمدللہ، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ویسے بھی ہلکی ہلکی بوندا باندھی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں جون میں بارش شروع ہوتی ہے، بارش بھی آج شروع ہو رہی، تو اگر مان لیجیے یہ زوردار ہو گئی تو ویسے اجتماع ختم ہو جائے گا. تو اب جب تک یہ زوردار نہیں ہوتی تھوڑی دیر آپ سن لیں اور ساتھ دے میرا سنیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماہ رجب میں فرمایا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے
اللہ کی خوشنودی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جو ماہ رجب میں 2 روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دگنا اجر سے مراد کیا؟ یعنی دگنا ثواب، اور فرمایا گیا ایک ثواب کا وزن دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر ہے۔ اور جو ماہ رجب میں 3 روزے رکھے گا فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی کھائی کھود دے گا جس کا سفر 1 سال سے زیادہ کا ہوگا، یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی لمبی چوڑی کھائی کھود دی جائے گی کہ 1 سال لگ جائے گا اس کھائی کو پار کرنے میں، یعنی اتنا دور اسے جہنم سے کر دیا جائے گا۔ جو ماہ رجب میں 4 روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ روزہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے آواز دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے۔ میں نے کہا نا رکھے گا بھائی جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن فضیلت سن کر سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھتا کوئی بات نہیں، کم سے کم سبحان اللہ تو اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ کے ثواب سے کیوں محروم رہتے ہو میرے بھائی؟ کم سے کم اتنا تو کہو تاکہ اس کا ثواب مل جائے۔ روزے کی توفیق اللہ نے دی تو وہ انعام جدا ہے۔ فرمایا گیا جو 5 روزے رکھے گا وہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یا دنیا میں چمکانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سا کریم لگا لیا، پتہ نہیں کتنی بار فیشیل کرا لیا، پتہ نہیں مرد ہو کر بھی بلیچ کرواتے اور نہ جانے کیا کیا کرواتے، تو دنیا میں چمکانے کی بڑی کوشش کرتے۔ وہاں کوئی کاسمیٹک پروڈکٹ، کوئی کمپنی، کوئی لوشن کریم موجود نہیں ہوگا، وہاں مولا دنیا کی طرح نہیں چمکائے گا، چودھری کے چاند کی طرح چمکائے گا۔ جو اس مہینے میں 5 روزے رکھے گا، رکھو گے انشاءاللہ؟ بڑے ڈرے اور سہمے ہوئے لگ رہے ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جو ماہ رجب میں 6 روزے رکھے گا، کتنے روزے؟ 6 روزے۔ فرمایا کہ اللہ اس کو جذام، برس، پاگل پن کی بیماری سے بچائے گا اور اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ یعنی دجال کا فتنہ سب پر کام کرے گا، لیکن جو اس مہینے میں 6 روزے رکھتا ہوگا اس پر دجال کا فتنہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جو اس مہینے میں 7 روزے رکھے گا فرمایا اس کی خاطر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور جو اس مہینے میں 8 روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کی خاطر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو ماہ رجب میں 9 روزے رکھتا ہوگا فرمایا گیا کہ جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ اور جو اس مہینے میں 10 روزے رکھے گا، 10 روزے، جب اس کے پلسرات پار کرنے کی باری آئے گی تو اس کو ہر میل پر اللہ آرام دہ بستر عطا فرمائے گا۔ یعنی تھوڑا سا 1 میل چلے گا آرام کرے گا، پھر اٹھے گا، 1 میل چلے گا پھر آرام کرے گا، اور یہ انتظام مولا کی طرف سے ہوگا۔ یہ 10 روزے کی فضیلت رکھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی ہمت کریں، اگر 10 نہیں تو 5 تو رکھ ہی لیں انشاءاللہ، اور اگلے سال پہلے سے طے کریں کہ 10 رکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں ایسے ہی آپ کو اور فضیلت بتا سکتا ہوں، لیکن آئیے ایک اور فضیلت بتا دوں روزے کی، کیونکہ اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر گفتگو کرنا ہے۔ فرمایا گیا جو رجب میں 19 روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے پڑوس میں محل عطا فرمائے گا۔ وہ جب بھی وہاں سے گزرے گا اللہ کے نبیوں کو سلام کرے گا اور اللہ کے نبی اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 19 روزے کی فضیلت ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دیکھیں بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، اور میں نے اکثر دیکھا کہ ہم الحمدللہ دعا کرتے غوث اعظم کے وسیلے سے تو رک جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت دعا نہیں کریں گے، اس کی وجہ کہ میں کرناٹک اور آندھرا پردیش کے ایسے ایسے علاقوں میں جا کر آیا ہوں جہاں لوگوں نے اسپیشلی بارش کی دعائیں کروائی، یعنی وہ پانی کے لیے پریشان ہیں۔ اور میں نے کل گجرات میں تھا، میں نے کل اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی پانی کو لے کر پریشان، تو اس لیے میں اس وقت دعا نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ مولا کی مرضی ہے وہ برسائے اس کی رحمت، وہ نہ برسائے اس کی مرضی، اس لیے برس رہی ہے تو ہم نہیں روکیں گے، نہ دعا کریں گے اس کے حق میں کہ رک جائے۔ بہرکیف جو
مریض ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ جانا چاہیں، بوڑھے کمزور ہے، جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم جب تک اس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمت کے تلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ یہ بارش کے چند قطرے اگر ہم پر پڑ گئے، یقیناً اللہ میدان محشر کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، بات کا یہ بڑی پیاری بات عرض کر دوں اور اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں۔ عام طور پر ہماری آپ کی عادت ہوتی ہے، ہم گرمی بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہم بارش بھی برداشت نہیں کر پاتے، ٹھنڈ زیادہ ہو تو برداشت نہیں کر پاتے، اور ہم ہر موسم سے جو ہے کچھ نہ کچھ شکوہ شکایت کرتے رہتے، پتہ نہیں اتنی گرمی کیوں ہے یار، اتنی گرمی ایسا لگتا ہے مر جائیں گے، کوئی کہتا اچانک یہ بارش یار آج ہی آنا تھا، ابھی آنا تھا، اس طرح کی باتیں۔ فرمایا گیا ایک بندہ انتقال کے بعد کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا، بتا مولا نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ وہ کہتا ہے مجھ کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، جنت میں جانے نہیں دیا گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو ایک سوال کا جواب دے دے، اس کے بعد مجھے جنت میں جانے دیا جائے گا۔ اس نے کہا مولا کون سا سوال ہے؟ تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک بادل امڑ دمڑ کر آئے، بارش شروع ہو گئی، اب جب بارش شروع ہوئی تو تو نے فوراً یہ کہا نہ جانے بارش کہاں سے آ گئی، موسم بھی نہیں لیکن بارش نہ جانے کہاں سے آ گئی، تو نے یہ کہا تھا تو کیا تو جانتا نہیں کہ بارش کہاں سے آئی تھی؟ بارش برسانے والا کیا میرے سوا کوئی اور تھا؟ بارش کا موسم نہیں تھا، بارش آ گئی۔ اب تو اس سوال کا جواب دے کہ کیا تو صحیح معنوں میں جانتا تھا کہ بارش کا موسم نہیں تھا؟ تو نے جو کہا کہ بنا موسم کے بارش کہاں سے آ گئی، تو وہ بارش کا موسم نہیں تھا، کیا تو جانتا تھا؟ تو اس کا جواب دے کہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں آج تک جواب نہیں دے سکا، اور یہی وجہ کہ دروازے پر کھڑا ہوں، مجھ کو جنت میں جانے نہیں دیا گیا۔ ہم اور آپ بھی عام طور پر کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں بے موسم بارش کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں اس سال اتنی گرمی کیوں ہے، پتہ نہیں بامبے میں تو اتنی ٹھنڈی ہوتی نہیں، اس سال اتنی ٹھنڈی کیوں؟ اس طرح سے ہم اور آپ نکتہ چینی کرتے۔ اے مسلمانوں، گرمی ہو، بارش ہو، سردی ہو، ہم جانتے سب میرے مولا کی طرف سے، مولا کی طرف سے۔ اور ہمارا معاملہ یہ، ہم آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب تو ہم بات بات پر اللہ سے بھی شکایت کرتے رہتے ہیں، اللہ سے بھی، ہر چیز سے شکایت ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے بھی شکایت ہے، اللہ سے بھی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، تو زبان پر کنٹرول کرو، اس سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کہو انشاءاللہ۔ تو نکتہ چینی اس میں نہ کرو، اپنی عقل نہ دوڑاؤ، اپنا مشورہ اپنی رائے اس میں پیش نہ کیا کرو، یہ مولا کی مرضی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، اگر بارش ہو رہی تو اس کا بڑا کرم، اس کی وجہ کہ کئی ایسے علاقے جہاں لوگ آسمان کی طرف نگاہیں ٹکٹکی لگا کر بیٹھے ایک بوند کو ترستے ہیں، اور میرا مولا ہم گناہگاروں پر بن دعاؤں کے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کا احسان۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، تو یہ ماہ رجب کی فضیلت، ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی۔ اب دو چار باتیں انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ تو چار موضوع پر گفتگو کرنی، ایک ہو گیا، تین باقی ہے، آپ کی اجازت ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا مختصر انداز میں ایک ٹاپک کمپلیٹ کیا، ایسے مختصر انداز میں یہ باقی تینوں ٹاپک بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اجازت ہے آپ کی؟ ساتھ دیں گے؟ جو سننا چاہتے کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، ایک اعتراض کا جواب دے دوں گے۔ الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان اولیاء اللہ کا عرس منایا کرتے ہیں، جو منانے والے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آج بہت سارے ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بلیوں کا عرس منانا کہاں سے ثابت ہے، یہ جو تم عرس مناتے ہو، یہ مزارات پر چادر جو چڑھاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے، اسی زمین پر بستے ہیں۔ اس سال خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جو عرس پاک منایا گیا، آپ جواب دیں کہ اس کو کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہوئے؟ 800 سال۔ کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں 800 سال ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا اس سال جو عرس پاک منایا گیا، اس کو 800 سال ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر خواجہ غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز کا عرس جو ہے وہ بریلی والوں نے شروع نہیں کیا، بریلی والوں نے نہیں شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 800 سال پہلے جب عرس منایا گیا تھا، بریلی کا کہیں وجود تھا، بریلی کا نام و نشان تھا۔ اور ایک بات اور ماننی پڑے گی کہ خواجہ غریب نواز کا عرس سب سے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے شروع نہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہیں کر رہا تھا اور آپ نے کہا کہ نہیں عرس منانا چاہیے، آپ نے شروع نہیں کیا، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے۔ تیسری چیز،
خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا عرس 800 سال پہلے بمبئی کے سنیوں نے بھی شروع نہیں کیا. کس نے شروع کیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز کا عرس سب سے پہلے نہ بریلی والوں نے منایا تھا، نہ بمبئی کے سنیوں نے منایا تھا، بلکہ انہوں نے منایا تھا جنہوں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا. اور انہوں نے منایا تھا جنہیں ماننا ہوگا کہ ہم سے دین زیادہ جانتے تھے، کہ وہ آج کے کسی دارالعلوم کے پڑھے نہیں تھے، آج کے کسی مدرسے کے پڑھے نہیں تھے، آج کے کسی مکتب کے پڑھے نہیں تھے، بلکہ 800 سال پہلے جنہوں نے خواجہ کا عرس سب سے پہلے منایا تھا، ان کو دین کسی مولوی نے نہیں، خواجہ نے خود پڑھایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خواجہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، خواجہ سے دین سیکھا، خواجہ سے قرآن پڑھنا سیکھا، خواجہ سے شریعت کے احکام سیکھے، خواجہ سے آقا کی سنتیں سیکھی. وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی 5 وقت کی نمازیں خواجہ کے پیچھے ادا کرتے تھے، خواجہ کی محفل میں بیٹھ کر قرآن کا درس سنتے تھے، دین کی باتیں انہوں نے خواجہ سے سنا تھا. اے مسلمانوں، ماننا پڑے گا کہ 800 سال پہلے میرے غریب نواز کا عرس آج کے بریلوی نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ بختیار کاکی نے شروع کیا تھا، صوفی حمید الدین ناگوری نے شروع کیا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے شروع کیا تھا. تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ جب بختیار کاکی کا عرس منانا جائز ہے تو اے سنیو ہمارا بھی عرس منانا جائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اعتراض کرنے والے وہ سنیں، یہ اعتراض کرنے والے اپنے باپ دادا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. جن کو اعتراض ہے اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کا فرقہ کب پیدا ہوا، ان کا مولوی کب پیدا ہوا، تو ان کو ماننا ہوگا کہ ان کا مولوی سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا. معلوم ہوا نکتہ چینی کرنے والا، اعتراض کرنے والا، انگلیاں اٹھانے والا ابھی 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 800 سال سے. اور میرے پیارے آقا کے کرنا ایک بات اور عرض کروں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بات میں وہاں تو نہیں ہوتا، وہاں تو نہیں ہوتا، وہاں تو نہیں ہوتا، ہم تو وہاں 10 سال رہ کر آئے، ہم تو مدینے میں 5 سال رہ کر آئے، ہم تو مکے میں 10 سال رہ کر آئے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے سندل کے ساتھ چادر تو نہیں جاتی، ان کا تو عرس منایا نہیں جاتا. اس طرح لوگ اعتراض کرتے. تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، تم کہتے ہو کہ وہاں جو ہوتا ہے وہ یہاں ہم نہیں کرتے، ہم جو یہاں کرتے وہ وہاں نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے بتاؤ، کیا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت ہے کہ قیامت کے قریب وہی حق پر ہوں گے جو مکے اور مدینے والے ہوں گے؟ مکے مدینے والوں کو فالو کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. کیا حدیث مبارکہ میں میرے نبی نے کہیں ایسا فرمایا کہ قیامت کے قریب تم مکے والوں کے نقش قدم پر چلنا، تم کامیابی چاہتے ہو تو مدینے والوں کے نقش قدم پر چلنا؟ کیا کہیں ایسا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اے مسلمانوں، کیا مکے میں شرابی نہیں ہے؟ کیا مدینے میں زانی نہیں ہے؟ کیا وہاں پر جواری نہیں ہے؟ کیا وہاں پر سود کا کاروبار کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر گناہ وہ نہیں ہوتے جو ہندوستان میں ہوتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں پچھلے سال انہی دنوں میں وہاں پر موجود تھا. اگر وہاں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، آج کے وہاں کے معاملات اٹھا کر دیکھو، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ یہاں جو گناہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں کا عربی ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا، ایسے ایسے گناہوں میں. تو کیا کہو گے؟ وہاں ہوتا ہے تو ہم یہاں بھی کریں، شروع کر دیں یہاں پر. وہاں ہوتا ہے. وہاں کے کتنے عربیوں نے، مکے مدینے میں رہنے والے کتنے عربی یہودی عورتوں سے شادی کیے بیٹھے ہیں، ہمارے نزدیک زندگی بھر زنا کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا اہل کتاب یعنی کرسچن اور یہودی، ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل کتاب ہیں، ان کو بنا کلمہ پڑھائے بھی نکاح جائز ہے. اے مسلمانوں، بلا شبہ میں اس بات کو کہوں گا کہ ہاں اگر جو اہل کتاب ہو اس سے بنا کلمہ پڑھائے بھی نکاح جائز ہے. لیکن آج جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں، آج کے دور کے یہودی اور عیسائیوں کو اہل کتاب نہیں کہا جائے گا. یقیناً میں یہ کہوں گا دعوے کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے پیروکار تھے اس دور میں جو ان کے حواری تھے، ان کے جو فالوورز تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. ہم ہی اور آپ ہی جنت میں نہیں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے سچے پکے
امتی بھی جنت میں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے سچے فالوورز بھی جنت میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان کے دین کو قبول کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اے مسلمانوں، جو انبیاء کے سچے پکے فالوورز تھے وہ بھی ان نبیوں کے صدقے جنت میں جائیں گے، لیکن آج کا ایک بھی عیسائی جنت میں نہیں جائے گا، آج کا یہودی جنت میں نہیں جائے گا۔ انہیں اہل کتاب نہیں کہہ سکتے ہو، اور جانتے ہیں ان کو اہل کتاب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو کتاب لے کر آئے تھے انہوں نے اس کتاب کو اپنی نفس کے مطابق بدل دیا ہے، اس کے اندر فیر بدل کر دیا ہے۔ آج کے عیسائیوں کا عقیدہ، جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا عقیدہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، اور آج کے عیسائی کا یہ عقیدہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو کیا بتاؤ، ایسا عقیدہ رکھنے والی کسی عورت سے عربی نکاح کر لے تو نکاح جائز ہوگا؟ ایسا عقیدہ رکھنے والی کسی یہودن سے عربی نکاح کر لے تو کیا نکاح جائز ہوگا؟ اے مسلمانوں، سعودی عرب کی سرزمین پر بسنے والے کتنے عربیوں نے بنا کلمہ پڑھائے ہوئے یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کر لیا، اور یہودی بھی اپنی عورتیں اپنی بیٹیاں جلدی دے دیتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ کہ ان کو دے دو ان کا مذہب برباد ہو، ان کو دو ان کے نامہ اعمال میں زندگی پر زنا لکھا جائے، ان کو دو تاکہ یہ جنت میں نہ جا سکے۔ اے مسلمانوں، کیا یہ کوئی کہے گا کہ وہاں عربی یہودی سے شادی کر سکتا ہے تو ہندوستان والا بھی بت پرستوں سے شادی کر سکتا ہے، ہندوستان والا بھی کسی کرسچن سے شادی کر سکتا ہے؟ تو تم یہ کہہ کر اپنے دامن کو جو ہے صاف ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تم یہاں کرتے وہاں نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، کہتے ہو یہاں ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہاں والے غلط وہاں والے صحیح ہے۔ آپ جانتے ہو 1450 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، آقا نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے لیے ہمیشہ داہنی طرف گھوم جاتے تھے۔ آخر داہنی طرف گھومنے کا ریزن کیا تھا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ دعا کے لیے آقا داہنی طرف گھومتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدوں کی باری آتی ہے تو چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، بات جب دعا کی آتی ہے تو دائیں طرف کیوں گھومتے ہیں؟ آپ نے بھی اپنے ائمہ اکرام کو دیکھا ہوگا، دعا کے لیے دائیں طرف گھومتے، ان کا گھومنا سنت، لیکن آقا کیوں گھومتے تھے؟ سنو، میرے آقا نے اس موقع پر جواب دیا تھا، اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے۔ میں پوچھتا ہوں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نبی کو کیوں آتے تھے؟ اس وقت ہندوستان میں مزارات تھی، گنبد تھے، مینار تھے، ٹوپی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اس وقت تو یہاں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آقا اس وقت دعا کرتے تھے، اور ممکن ہے کوئی کہے یہ بریلوی پتہ نہیں کہاں سے حدیث شریف لاتے، یہ حدیث تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا سیاستہ کی کتابوں میں، ممکن ہے میری اس بات کا وہ انکار کر دے، لیکن سنو، ایک بریلوی نہیں بلکہ ڈاکٹر اقبال کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہو، جن کا بریلی سے کوئی دور دور تک رشتہ ناتا نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تعلیم بریلی کے مدرسے میں نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں حاصل کیا تھا، ڈاکٹر اقبال جو فریڈم فائٹر ہے، ڈاکٹر اقبال جنہوں نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، انہی ڈاکٹر اقبال نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ شعر امام احمد رضا کا لکھا نہیں ہے، یہ شعر ڈاکٹر اقبال کا لکھا ہے۔ میں نے حدیث بیان کی، ممکن ہے تم انکار کر دو، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ شعر لکھا، کیا پتا اس کا بھی انکار کر دو گے؟ اے مسلمانوں، آخر میرے آقا کو 1450 سال پہلے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کیوں آتے تھے؟ وفا کی خوشبو کیوں آتی تھی؟ گویا نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی۔ آج ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، آج میرا نام لینے والا کوئی نہیں، آج اللہ کے سجدے کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ مکے والے میرا کلمہ پڑھ کر میرے گستاخ بن جائیں گے، مدینے والے میرا سجدہ کھا کر میرے غدار ہو جائیں گے، لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں کی تعداد میں میرے سچے شہدائی موجود ہیں۔ دیکھ رہی تھی ایک وقت ایسا آئے گا آج میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں،
میرا ایک نواسا جائے گا اور کروڑوں کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے. آقا دیکھ رہے تھے صابر کلیری وہی آرام کرنے والے ہیں, میرے معین الدین کا مزار وہی بننے والا ہے. بارشیں پاک آئیں گے, مخدومے کی چوچا آئیں گے, اور فتنوں کی پرفتن دور میں اللہ میرا سچا غلام بنا کر بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا. میرا آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی, آج میرا وہاں اپنا اگرچہ کوئی نہیں ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اپنے ایک نواسے کو بھیجوں گا اور وہ جا کر وہاں کروڑوں کو مسلمان بنا دے گا, اور وہ سچے شیدائی ہوں گے, سچے چاہنے والے ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوان, اور اسی لیے میں بھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ ہم مسلمان ہونے پر, سنی ہونے پر, حنفی ہونے پر ناز کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہندوستانی ہونے پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم ہندوستانی مسلمان ہیں, ہمیں اس بات پر ناز, اور ناز کیوں ہے جانتے ہو؟ تخت و تاج پر کون ہے, حکومت کس کی ہے, پرائم منسٹر کون ہے, پریسیڈنٹ کون ہے, گورنمنٹ کس کی ہے, چیف منسٹر کون, ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. در حقیقت ہم ملک سے محبت اس لیے کرتے ہیں, بظاہر تخت و تاج پر کوئی بیٹھا کیوں نہ ہو, حقیقت میں تو ہندوستان پر کل بھی میرے خواجہ کی حکومت تھی اور آج بھی میرے خواجہ کی حکومت ہے. جب نانا نے بھیجا تھا, نانا نے جب مدینے سے بھیجا تھا تو خواجہ کو محتاج مجبور بنا کر نہیں بھیجا تھا, بلکہ محتاج مجبور جو ہے معاذ اللہ نہ نبی ہوتا ہے اور نہ کبھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتے نبی تو اتنے مجبور کے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ, نبی اتنے محتاج کے قیامت کے دن اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آ سکتے معاذ اللہ. اے مسلمانوں, تم نے انہی کا کلمہ پڑھ کر, انہی کا صدقہ کھا کر, انہی کا اتارا کھا کر انہی کی شان میں گستاخی کی, ان کو تم نے محتاج مجبور کہا. الحمدللہ ہمارا آقا وہ ہے, ہمارا نبی وہ ہے. ابو جہل کو کہہ دے جہنمی ہے تو پوری دنیا مل کر اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتی ہے, اور میرا آقا ابو سفیان کو جنتی کہہ دے تو پوری دنیا مل کر اس کو جنت سے نکال نہیں سکتی. آقا نے ابو بکر کو جنتی کہہ دیا, عمر کو جنتی کہہ دیا, تم اسے محتاج و مجبور کہتے ہو معاذ اللہ. اللہ نے تو محبوب کو اتنا پاورفل بنا کر پیدا کیا. میرے نبی صرف جنت کا مژدہ نہیں دیتے, جس کو چاہتے ہیں جنت کی سرداری بھی عطا فرما دیتے ہیں. آقا نے فرما دیا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہے کوئی اعتراض کرنے والا, ہے کوئی انگلی اٹھانے والا, ہے کوئی نکتہ چینی کرنے والا؟ اب کہاں گیا یہ کہنا تمہارا معاذ اللہ کے محتاج مجبور ہے. کوئی مجبور آدمی کسی کو کہیں کا بادشاہ بناتا ہے, کسی کو کہیں کا راجہ بناتا ہے. آقا دنیا کا کوئی علاقہ نہیں دے رہے حضرت فاطمہ کو, جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما رہی ہے. اور صرف بیٹی کی حد تک بات نہیں, آقا نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرما دیا میرے نواسے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اے مسلمانوں, الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا ماننا ہے ہمارا نبی محتاج و مجبور نہیں ہے, ایسا پاورفل ہے جس کو چاہے جنت کی سرداری دے دے اور جس کو چاہے ہند کا راجا بنا دے, ہند کا بادشاہ بنا دے. خواجہ غریب نواز کو بھیجا تو محتاج بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ ہندوستان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھو ہندوستان میں پارٹی کسی کی جیت کر آئے, کوئی بھی پرائم منسٹر بنے, اگرچہ ایسی پارٹی کا ہو جو مسلمانوں کی کھلی دشمنی کرتے ہو, لیکن ایسا آدمی بھی پرائم منسٹر بننے کے بعد سب سے پہلے خواجہ کی بارگاہ میں چادر پیش کرتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے, وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے, پھر کیا ضرورت خواجہ کی بارگاہ میں چادر بھیجنے کی؟ معلوم ہوا کہ وہ بھی جانتا ہے میں تو 5 سال کے لیے آیا ہوں, حقیقت میں تو بادشاہت ان کی چلتی ہے, حکومت ان کی چلتی ہے. اگر میں نے چادر بھیجا, انہوں نے قبول کر لیا تو میں 5 سال کرسی پر صحیح سلامت بیٹھ سکوں گا, اور اگر ان کی نظر کرم نہ ہوئی تو 2-2.5 سال ہی میں کرسی چھن جائے گی, ممکن ہے پلٹ جائے گی. اے مسلمانوں, اس لیے الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستانی ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے, اور محبت اس لیے نہ کرو کہ تخت و تاج کس کا ہے, محبت اس لیے کرو حقیقت میں میرے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے, میرے غریب نواز کا یہ وطن ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, فرمایا گیا 14 گجب کو سنجر کی سرزمین پر وقت کے بہت بڑے عالم دین اللہ کے ولی غیاث الدین رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام معین الدین رکھا گیا, اور قیامت تک کے لیے دنیا جسے غریب نواز کے نام سے یاد کرے. آپ کی والدہ کا نام حضرت ماہی نور رضی اللہ عنہ. فرمایا گیا
کہ خواجہ غریب نواز کی ولادت کے بعد تربیت دینی ماحول میں ہوتی رہی، اور جانتے دینی ماحول کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ 9 سال میں میرے خواجہ نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا، 9 سال میں حافظ قرآن بن گئے۔ آپ کی جوگیشوری کی سرزمین پر 10 سال کا بھی کوئی حافظ قرآن ہو تو لا کر دکھا دو، 12 سال کا بھی کوئی حافظ قرآن ہو تو لا کر دکھا دو۔ ہمارے بچوں کو 9 سال کی عمر میں اے مسلمانوں صحیح طور پر 5 کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا، اور 5 کلمہ بچے سے کیا امید کرے، وہ تو 9 سال کا ہے، اس کے 40 سال کے باپ کو بھی شاید 5 کلمہ نہیں آتا ہوگا۔ آج یہ پوزیشن ہے ہمارے اپنے بچوں کی، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، لیکن خواجہ نے 9 سال کی عمر میں پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا۔ اے مسلمانوں، ہمارے بچوں کو فلم ریلیز ہونے سے پہلے گانا یاد ہو جاتا ہے، فلم کی سٹوری کا پتہ چل جاتا ہے، ہٹ ہوگی کہ فلاپ ہوگی وہ یہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں پوچھو اس کو معلوم نہیں، کلمے کے بارے میں اس کو پوچھو معلوم نہیں، وضو اور غسل کے بارے میں اس کو پوچھو معلوم نہیں۔ اس کی وجہ کہ خواجہ کی تربیت دینی ماحول میں ہو رہی تھی، آج ہمارے بچے کی تربیت دنیاوی ماحول میں ہو رہی ہے۔ صبح شام جو دیکھتا ہے اٹھتے بیٹھتے وہی رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ خواجہ صبح شام جو دیکھ رہے تھے وہی رنگ ان کے اوپر چڑھ رہا تھا، وہاں دینی رنگ تھا تو خواجہ اسی رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں، اور یہاں دنیاوی رنگ ہمارے بچوں پر غالب نظر آتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا، وہ لوگ جو بات بات میں یہ کہتے ہیں وہاں نہیں ہوتا تم یہاں کہاں سے کرتے، وہاں نہیں ہوتا تم یہاں سے کہاں کرتے، تو بہت ساری چیزیں وہاں نہیں ہوتی ہیں جو الحمدللہ ہم یہاں کرتے ہیں، اور جو ہم یہاں کرتے ہیں اس کو کوئی جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ اگرچہ یوں اعتراض کرتا ہو، نکتہ چینی کرتا ہو، بغض و عداوت کی بنیاد، حقیقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ جانتے ہو پچھلے سال انہی دنوں میں نے عمرہ کیا، آپ دیکھتے ہندوستان کی سرزمین پر ہم بستے ہیں، یہاں سے خانہ کعبہ کتنے میل کی دوری پر ہے؟ آپ میں سے بتاؤ کیا ایک بھی ہے جس نے قبلے کی طرف کبھی پیر پھیلایا ہے اپنا؟ قبلے کی طرف پیر پھیلا کر کوئی بیٹھتا بتاؤ؟ اگر آپ کا پیر پھیلا کر بیٹھنا دور کی بات، اگر آپ نے مسجد میں دیکھا کسی نے قبلے کی طرف پیر پھیلا لیا تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کعبے کی طرف پیر کیا، پیر اپنا فولڈ کر، وہ کہتا پیر درد ہو رہا ہے، آپ کہیں اس طرف گھوم جا، ایسے ہی ہوتا نا۔ یہاں بیٹھ کر کئی میل کی دوری پر درمیان میں نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، مکانات ہیں، ملک ہیں، دریا ہیں، لیکن یہاں رہ کر کعبے کا احترام کرتے۔ یہ جو اعتراض کرتے ان سے کہنا تو نے اگر کعبے کو دیکھا ہو اپنی آنکھ سے تو تو نے دیکھا ہوگا وہاں رہنے والے کئی ایسے ہیں جو کعبے کے لیے دور سے نہیں سامنے بیٹھے ہوئے اس کی طرف پیر پھیلائے ہوتے ہیں کعبے کے سامنے۔ جانتے ہو میں نے ایک کو دیکھا مجھے غصہ آیا، لیکن اس کے بعد دیکھا تو ایک نہیں وہاں تو بہت سارے لوگ تھے، تو میں نے دل میں یہی سوچا ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھے، ایک آدھ ہوتا تو سمجھا دیتے، ہندوستانی پاکستانی ہوتا تو سمجھا دیتے۔ ان کے نزدیک اس چیز کی ویلیو نہیں ہے، اس کی وجہ کہ ہم جو ہے احترام اس لیے کرتے، ہم مال خرچ کر کے محنت کر کے اتنی دور جاتے تب وہی دیدار ہوتا ہے۔ وہ چاہے نہ چاہے راستے سے جا رہا ہے تو بھی کعبہ نظر آ رہا ہے اس تو کائے کو احترام کرے گا؟ اس کے لیے کعبہ معاذ اللہ اتنا احترام کا ذریعہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ میرے آقا کا گنبد کتنے لوگ ترستے پوری زندگی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور ان کا یہ حال کہ صبح شام ٹیکسی چلاتا ہے، دن میں 10 بار دیکھتا ہے آقا کے گنبد کو، کیا وہ ایسے احترام کرے گا جیسے ہم اور آپ کرتے؟ ہم تو ایک جھلک کے لیے ترستے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ گنبد تو دور کی بات، ہم تو آقا کے شہر مقدس میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ شہر مقدس میں موقع مل جائے، کوئی کہہ دے کہ تم مدینے آ چکے ہو، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ مدینے کی دیوار ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے، یہ جسم کو جو لگتی ہے مدینے کی ہوا ہے۔ اے مسلمانوں ہم تو ترستے اس ملک میں جانے کو، لیکن بتاؤ کیا وہ گنبد کا ایسے احترام کرتا جیسے ہندوستانی کرتا؟ تو آپ کیا کہو گے؟ وہ احترام نہیں کرتے تو ہم بھی یہی کرنا شروع کر دیں؟ معاذ اللہ عربیوں کا معاملہ دیکھا گیا، ہمارے نزدیک قرآن مقدس سب سے زیادہ احترام والی کتاب ہے، ہم اس کو دنیا کی کسی اور کتاب سے کمپیئر نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ قرآن نیچے رکھا ہو تو ہم اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم قرآن مقدس کی طرف کبھی پیر پھیلانا گوارا نہیں کرتے۔ غلطی سے کسی کے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو وہ قرآن کے وزن کے برابر صدقہ کرتا نظر آتا ہے، افسوس کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا نظر آتا ہے، لیکن جانتے ان کے نزدیک قرآن بھی بہت اہم کتاب ہے، لیکن وہ قرآن مقدس کو وضو ہو تو بھی پڑھتے، وضو نہیں ہو تو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ
یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں وضو کرنے کی، وہ قرآن کو عام کتابوں کی طرح رکھتے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ کبھی پکنک وغیرہ کے لیے کہیں جانا ہو تو اپنی گاڑی کی ڈکی میں جب وہ پکنک کے سارے سامان رکھتے ہیں، کھانے پینے کا سامان رکھا، چٹائی رکھی، جوتے رکھے، تو جانتے اسی کے درمیان وہ قرآن شریف کی پیٹی بھی رکھ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے اگر مان لو قرآن کی پیٹی ہاتھ پہلے لگی تو اس کو پہلے رکھ دیتے ہیں، اور جوتا بعد میں ہاتھ لگا تو اس کو بعد میں اٹھا کر قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اے سنیوں بتاؤ کیا یہ دیکھنا بھی تم پسند کرو گے؟ ارے سننا پسند نہیں کرتا، سنی دیکھنا کیا پسند کرے گا؟ لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے، اب ایسے لوگوں سے کہو وہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، یہاں شروع کر دیا جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ لوگ حق پر ہوں گے، ایسا قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث مبارکہ میں میرے نبی کا فرمان ایسا نہیں ہے کہ تم آخری وقت میں اگر کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو مکے مدینے والے جو کہے تم 100% ان کو فالو کرنا، آنکھ بند کر کر جانوروں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنا، اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہرگز ہرگز میرے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، نبی کی نگاہیں غیبتا دیکھ رہی تھی۔ اسلام اگرچہ یہاں آیا ہے، یہاں سے دنیا میں پھیلا ہے، لیکن ان کے نزدیک اسلام کی وہ اہمیت نہیں ہوگی کہ جہاں اسلام بعد میں پھیلا وہ لوگ اسلام سے زیادہ محبت کرتے نظر آئیں گے۔ اور میں ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا ایک غیر مسلم لڑکی اگر مان لیجئے کنورٹ ہو کر اسلام میں آتی تو آنے کے بعد اس کا حال دیکھنا، اگر صرف پیار محبت کے چکر میں نہیں، صحیح معنوں میں اسلام کی محبت میں اس نے اسلام قبول کیا تو آپ اس کی پوزیشن دیکھیں، ہماری اپنی ماں بہنوں سے زیادہ وہ دین سے محبت کرتی نظر آئے گی، دین سے زیادہ محبت کرتی۔ کیوں؟ ایک عیسائی سے کسی نے پوچھا تھا، ایک عیسائی پادری اسلام قبول کیا، کسی نے پوچھا کہ تم پڑھے لکھے آدمی، آخر تم کو کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی، اور اگر تم نے کر بھی لیا تو تمہیں کیا ملا؟ تمہارے اپنے بیٹے نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، تمہاری بیوی نے کہہ دیا آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں، تیرے رشتہ داروں نے ہاتھ اٹھا دیا، سوسائٹی میں تو ذلیل کر دیا گیا، گھر سے تجھے نکال دیا گیا، آخر تو نے اسلام قبول کر کے پایا کیا؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ جواب دیا اسلام کی اہمیت میرے نزدیک جو ہے اے پیدائشی مسلمان، شاید تیرے نزدیک وہ اسلام کی اہمیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام تجھے بائی برتھ ملا ہے، ایک مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، آسانی سے اسلام مل گیا، تجھے کیا پتا ہو کہ اسلام کی عظمت کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں نے اسلام کی خاطر پوری دنیا کو ٹھوکر مارا، دنیا کو ٹھوکر مارا ہے۔ مسلمانوں، اسلام کیا ہے؟ عظمت ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اسلام کی عظمت سمجھنا ہے۔ مولا بلال، حضرت بلال سے جا کر پوچھو کہ بلال ایک ایک کوڑے پر احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، بلال سے پوچھو بلال کوڑے کیوں کھا رہا تھا، پتھر کی ضربیں کیوں برداشت کر رہا تھا، مکے والوں کی گالیاں کیوں سن رہا تھا، آخر کیا ملا تجھ کو اسلام قبول کر کے؟ تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، حضرت بلال جواب دیں گے، اے 15ویں صدی کے مسلمان، تجھے کیا معلوم اسلام کی عظمت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے مجھ سے پوچھ لے، میں نے کیا کچھ قربان کیا ہے تو اللہ نے اس دولت سے مجھے مالا مال کیا۔ اور جانتے ہو جب اسلام بلال نے قبول کیا ان کو کیا مقام مل گیا؟ فرمایا گیا فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اذان دینے کے لیے۔ بلال کھڑے ہو گئے۔ ہر صحابی رسول سوچ رہا تھا کہ آج تک مدینے میں بلال اذان دیتے رہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، آج ممکن ہے کہ پہلی بار کسی اور کو موقع دیا جائے گا۔ صدیق اکبر امید کر رہے تھے شاید ان کو بلایا جائے، عمر فاروق اعظم سوچ رہے تھے شاید مجھ کو بلایا جائے، عثمان غنی بھی اپنے نام کا انتظار کر رہے تھے، مولا علی بھی یہ سوچتے تھے شاید مجھ کو اذان کا موقع ملے۔ لیکن جانتے ہو جب نماز کی باری آئی آقا نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے۔ صدیق اکبر تاب نہ لا سکے، گشی تاری ہوئی زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا ابو بکر بے ہوش کیوں ہو گئے، آخر کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، آج بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا دیکھا اور مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، بلال پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مکے کے بچے ان پر پتھر مارا کرتے تھے، مجھے وہ دن یاد آ گیا۔ ایک دن ایسا تھا کہ بلال جب کافر تھا، امیہ کا غلام تھا، لیکن بلال نے اسلام قبول کیا۔ میرے نبی نے قیامت تک
کے لیے امت کا امام بنا دیا ہے، امام بنا دیا۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، یہ بلال کو ملا، ہمیں کیا معلوم کہ اسلام کی عظمت کیا، ہم بائی برتھ ہوئے اس مسلمان، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہرکیف خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ دنیا کی محبت نہیں تھی، دل میں شروع سے دین کی محبت، اور یہی دینی محبت کا نتیجہ تھا کہ ایک مظلوم سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کا جھوٹا کھایا، دل سے دنیا کی محبت جاتی رہی، وراثت میں ایک باغ اور پنچکی ملی تھی، آپ نے اس کو صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں نکل پڑے علم کی طلب میں۔ فرمایا گیا اس وقت بغداد کی سرزمین سمرقند بخارا یہ علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، آپ علم حاصل کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، روایت ایک بڑی پیاری ملتی ہے، جانتے ہو یہ وہی دور تھا جب سمرقند کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز موجود تھے اور بغداد میں سیدنا سرکار غوث اعظم موجود تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں جو ہیں آپس میں خالہ ذات یا پھوپھی ذات بھائی بھی لگتے ہیں، یعنی دونوں کا قریبی رشتہ بھی ہے۔ اور بعض جگہ فرمایا گیا کہ اپنی پوری حیات طیبہ میں خواجہ غریب نواز نے 3 مرتبہ حضور غوث اعظم سے ملاقات فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا کہ ایک مرتبہ بغداد میں آپ ٹھہرے تھے تو 20 دن تک آپ نے حضور غوث اعظم سے تعلیم حاصل فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہرکیف فرمایا گیا کہ خواجہ غریب نواز سمرقند کی پہاڑی پر ہیں اور حضور غوث اعظم بغداد کے منبر پر ہیں۔ آپ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب غوث اعظم نے یہ اعلان فرما دیا، فرمایا گیا کہ خواجہ غریب نواز نے سمرقند کی پہاڑی پر فوراً اپنی گردن کو جھکا دیا، اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور یہ ساختہ پکار اٹھے، اے حضور غوث اعظم، اے معین الدین، اے غوث اعظم، آپ کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ معین الدین، آپ کا قدم اپنے دل پر لیتا ہے، اپنی نظر پر لیتا ہے، اپنے دل پر لیتا ہے، اپنے جگر پر لیتا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز نے وہاں سے اعلان کیا، حضور غوث اعظم نے یہاں دوسرا اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا تم سب سوچتے رہ گئے اور وہاں غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تم سب نے سبقت لے گیا، میں نے اس کے عوض اس کو ہند کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، میں نے اس کو ہند کا راجہ بنا دیا۔ اے مسلمانوں، معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے ہیں تو اس میں غوث اعظم کی مرضی بھی شامل ہے اور مدینے والے آقا کا فیضان بھی شامل ہے، بادشاہت بھی ہے غوث اعظم نے اور پروانہ عطا فرمایا ہے میرے آقا نے۔ آقا نے فرمایا گیا آپ علم حاصل کرتے کرتے دل میں خواہش پیدا ہوئی اب کسی کامل پیر سے بیعت کیا جائے۔ نیشاپور کی سرزمین پر اس وقت پیر بہت مشہور تھے جن کا نام حضرت عثمان ہارونی تھا۔ آپ نیشاپور پہنچے، حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ڈیٹیل میں واقعہ علماء سے سنا ہوگا اور معاملہ یہ ہے کہ ہر سال وہی واقعہ سناتے ہیں، وہی واقعہ، تو وہ تو آپ نے وہاں سن لیا ہوگا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ جب آپ نے کہا مرید بنا لیں تو فوراً جو ہے لپک کر مرید نہیں کر لیا، کیونکہ آج کے پیر نہیں تھے نا، آج کا پیر ڈھونڈتا رہتا کوئی بکرا ہاتھ لگے، کوئی بکرا ہاتھ لگے، کوئی مرید بنے۔ لیکن اس دور اگر کوئی بوڑھا بھٹکا کہیں آتا بیعت کے لیے تو پیر جو ہے پہلے اس سے سینکڑوں مجاہدات کرواتے تھے، پہلے کہتے تھے جاؤ رات بھر عبادت کرو، اتنے دن کے روزے رکھو، 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، 100 مرتبہ 100 رکعت نفل نمازیں پڑھو۔ اس طرح سینکڑوں مجاہدات کرانے کے بعد یعنی ٹھوکنے بجانے کے بعد سلسلے میں داخل کیا جاتا تھا۔ آج اگر کوئی پیر کہہ دے مرید ہونے والے مرید سے بیٹا جاؤ 10 رکعت نفل نماز پڑھ کے آؤ، تو بیٹا فوراً جواب دے گا حضرت آپ نے یہ امید کیسے کر لیا کہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، میرے پاس جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ سنت کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اتنا بیزی آدمی ہو۔ آپ کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے، آپ کو ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت پر، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے بیعت کر لو، ورنہ میں جاتا ہوں مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے پیر موجود ہیں۔ اس طرح سے وہ بھاگ جائے گا کسی اور پیر کو ڈھونڈنے کے لیے، آج وہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے 10 رکعت پڑھ کے آتا ہوں۔ اور آج یہی وجہ تو ہے کہ پیر جو ہے وہ جو ہے مریدین سے مجاہدات نہیں کرواتے، اگر کوئی بیعت ہونے آیا تو صرف اتنا کہتے اچھا ٹھیک ہے ابھی مرید بناتا ہوں، جا پہلے 1 کلو مٹھائی تو لے آؤ، مٹھائی کے لیے کہتے، مجاہدات کے لیے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے سینکڑوں مجاہدات کروائے گئے اور اس کے بعد آپ کو مرید بنایا گیا۔ جب آپ مرید ہوئے، میں اور بھی آپریشن کرتا لیکن مجھے ساتھیوں نے منع کیا، ساتھیوں نے منع کیا، ورنہ کل بھاؤ نگر میں آپریشن کر کے آیا ہوں، ڈونگی پیروں کا، ڈونگی باباؤں کا، سمجھے؟ اور اس کی وجہ کی معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دین سنیت کو ان سے زیادہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔
یہ جتنے مارکیٹ میں بیٹھے نا چھوٹی چھوٹی اسٹال بڑے بڑے مال کھول کے, یہ سارے نقصان دہ ہیں سنیت کے لیے, دین کے لیے. ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر سنیت کو بدنام کیا جاتا ہے, بدنام کیا جاتا ہے. یہ سنیت ہے, یہ سنیت ہے. اور پھر ہمارا بولا بالا بھائی بے پڑھا لکھا وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ ہاں نہیں یہ تو غلط ہے, چلو میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. تمہارے ساتھ ایک آدمی کی وجہ سے لوگ بدعقیدہ ہوتے, ایک آدمی کی حرکت دکھا کر بیٹھ کر. آپ کو صرف سلسلے میں داخل نہیں کیا گیا, سینکڑوں مجاہدات کے بعد مرید بھی بنایا, اور اسی موقع پر حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی. اور صرف خلافت نہیں کی بلکہ فرماتے مجھے اپنے معین الدین کی مریدی پر ناز ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے. مسلمانوں اس وقت پیر ناز کرتا تھا کہ کوئی متقی مرید مجھے ملا, پرہیزگار مرید مجھے ملا, راتیں سجدوں میں گزارنے والا مرید مجھے ملا, اللہ کے خوف میں رونے والا مرید مجھے ملا. اس وقت پیر ناز کرتے تھے ایک اللہ کا نیک بندہ مجھ سے مرید ہو گیا. آج پیر ناز کرتا ہے ایک اچھا بکرا مجھ سے مرید ہو گیا. آج پیر ناز کرتا ہے کوئی دولت والا مل جائے جلدی مرید کو, اور آج کے پیروں کو غریب کو مرید بنانے میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. وہ دیکھتے کوئی اچھا پیسے والا ملے. اور بعض جگہ تو میں نے کچھ سنا کہ اپنے مریدوں سے پیر خود کہتا یار کوئی پیسے والا لاؤ, کوئی پیسے والا لاؤ. اور ہم نے دیکھا بہت سے پیر ایسے بھی مارکیٹ میں کہ غریب مرید کی بیٹی کی شادی ہو تو پیر صاحب کی ڈیٹ خالی نہیں ہوتی جانے کو, لیکن اگر دولت مند مرید کے بیٹے کا خطرہ ہو پیر صاحب سب چھوڑ کے وہاں پہنچتے دعا کرنے کے لیے. اس کے خطرے میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے پیر صاحب تاکہ جلدی زخم سوکھ جائے. اور غریب مرید کی بیٹی کا نکاح ہو تو حضرت کے پاس ٹائم نہیں, بہت بزی ہے حضرت, گجرات جانا ہے, کرناٹک جانا ہے, گوا جانا ہے, آندھرا پردیش جانا ہے, بہت بزی ہے, پیر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے. غلط تو نہیں کرا میرے بھائی؟ یہ ساری چیزیں سنیت کو بدنام کرنے والی. اللہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کیا مرید ہونے کے بعد, اور جانتے ہو آج کے پیر کا معاملہ جدا, میرے خواجہ کے پیر کا حال کیا تھا یہ بھی سن لو. حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ فرمایا گیا آپ نے 10 سال تک مسلسل روزہ رکھا ہے, 10 سال. اور کیسے روزہ جیسے ہم اور آپ رکھتے ایسا نہیں. فرمایا گیا 10 سال میں ہفتے میں ایک بار صرف پانی پیتے تھے وہ افطاری کرنے کے لیے. وہی افطاری سحری بھی ہو جاتی تھی, ایک بار پانی پی لیتے ہفتے میں, اور اس کے بعد پورا ہفتہ بنا پانی پیے بنا کچھ کھائے گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں کم سے کم ہر مہینے سحری افطاری کر کے کچھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سحری افطاری کر کے میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ دل ایسے ہی نہیں چمکنے لگتا ہے, یہ مرتبہ اور مقام ایسے نہیں بلند ہو جاتا ہے. تم نے کیا سمجھا دعا تعویذ کر کر کے کوئی بابا بنتا ہے؟ ارے اللہ کے سجدے کر کے مولا مقام ولایت عطا فرماتا ہے. خوف خدا میں رونے والے کا دل چمکا کرتا ہے, اللہ کے خوف میں کانپنے والے کی روح کو اللہ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. ایسے نہیں مزے سے کھاؤ پیو عیاشی بھی کرو اور بابا بھی بنے بیٹھے رہو. بابا بھی میرے پیارے آقا کے پیروانوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت فرمائی. کتنے سال؟ 20 سال. اور کیسی خدمت؟ دعوت کر دی, کھلا دیا, رات کو سونے لگے تو ہاتھ پیر دبا دیا, پھر نذرانہ دے کے ایئرپورٹ تک چھوڑا ہے. ایسے نہیں, بلکہ فرمایا گیا 20 سال تک حضرت عثمان ہارونی نے جہاں جہاں کا سفر کیا, خواجہ غریب نواز پورے سفر میں آپ کے وضو کا برتن ہاتھ میں لے کر اور آپ کے آرام کا بستر اپنے سر پر لے کر ان کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے. 20 سال تک کوئی گاڑی, کوئی پلین, کوئی ٹرین, کوئی سواری, کچھ نہیں, پیدل سفر کرتے تھے. میرے خواجہ بھی تو مدینے سے پیدل ہندوستان آئے تھے نا, کوئی سواری نہیں تھی. فرمایا گیا 20 سال خدمت کی. 20 سال کے بعد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ خواجہ غریب نواز کو لے کر مکہ معظمہ پہنچے, حج سے فارغ ہوئے. حج سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم پر پہنچے. وہاں پہنچ کر میرے خواجہ کا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر عثمان ہارونی نے کہا اے اللہ میں اپنے معین الدین سے راضی ہو گیا, تو بھی مولا راضی ہو جا. کعبے کی ایک دیوار سے آئی, اے عثمان ہارونی میں نے تیرے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے. سوچو کیسا کامل پیر تھا. اللہ کی بارگاہ میں مرید کا ہاتھ اٹھا کر کہتا مولا قبول کر لے. آج پیر خود کھڑا رہے سال بھر مولا مجھے قبول کر لے, تو کہیں کعبے سے آواز نہیں آئے, آئے گی. لیکن کیسے کامل پیر, اللہ اکبر, مرید کا ہاتھ اٹھا کر کہا مولا قبول کر لے. آواز آئی میں نے قبول فرما لیا. پھر وہاں سے پہنچے مدینہ منورہ, آقا کی بارگاہ میں روضہ رسول پر حاضری دی. حضرت عثمان ہارونی نے کہا خواجہ غریب نواز سے معین الدین
آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. آپ نے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. جب فرمایا گیا کہ خواجہ نے سلام کیا ہے, میرے آقا نے اپنی قبر انور سے سلام کا جواب عطا فرمایا. اور ایسا جواب کہ میرے خواجہ نے بھی سنا, عثمان ہارونی نے بھی سنا, اور وہاں جو موجود زائرین تھے انہوں نے بھی جواب سماعت فرمایا. اور اس کے بعد صرف جواب نہیں دیا, بلکہ آقا نے فرمایا معین الدین جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر جا کر اسلام کا پرچم لے آؤ. آقا نے حکم دیا, میرے خواجہ من بناتے ہندوستان آنے کا. عرض کیا اے آقا آپ ہندوستان کا حکم تو دیتے لیکن میں کبھی گیا نہیں ہوں, آقا جاؤں تو کیسے جاؤں. ہمارے بزرگوں نے معتبر روایتوں کے ساتھ لکھا کہ جب آپ نے عرض کیا آقا میں ہندوستان جاؤں تو کیسے جاؤں, تو میرے آقا نے خواب میں آ کر مدینہ منورہ سے لے کر اجمیر شریف تک کا پورا راستہ خواجہ غریب نواز کو بتا دیا. پورا راستہ. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے انہیں تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. پیٹ پیچھے کی جس کو خبر نہ ہو وہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے کیسے جانتا کہ یہاں ہندوستان, اور اسی ہندوستان میں ایک شہر اجمیر بھی ہے, اور اجمیر کیسے بھیج رہا, پتا کیسے بتا رہا, کہیں سے پرنٹ آؤٹ لے کر آئے تھے, کہیں سائٹ پر سرچ کیا تھا, کیسے پتا چلا. تو مسلمانوں ماننا پڑے گا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 100% کریکٹ ہے. آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جب ساری کائنات کے رحمت بن کر آئے تو کائنات کا کوئی چپا نبی کی نگاہوں سے چھپایا نہیں, بلکہ ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے تاکہ محبوب دیکھیں گے تبھی تو رحمت فرمائیں گے, ابھی تو. اور ہم آقا کی بات کیا کریں. سیدنا سرکار غوث اعظم, میرے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں, غوث اعظم جو ولیوں کے سردار خود فرماتے میں اللہ کی زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. جب غوث اعظم کی شان تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی. آقا نے پتہ بتا دیا. میرے خواجہ ہندوستان تشریف لائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہندوستان کا حال اس وقت جانتے ہو کیا تھا. ہر طرف بت کدے تھے, بت پرست تھے, ہر طرف کفر و شرک کا بادل تھا. اسلام کا پرچم لہرانے کی غرض سے ایک مسلمان بادشاہ آیا تھا جس کا نام تاریخ میں شہاب الدین غوری آتا ہے. شہاب الدین غوری نے اسلام کی خاطر ہندوستان پر حملہ کیا تھا, لیکن جب اس نے حملہ کیا تو ہندوستان کے سارے غیر مسلم راجا مہاراجا جو تھے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں, اور انہوں نے کہا واپسی من مٹاؤ کا وقت نہیں ہے بلکہ وقت آ گیا ہم ایک ساتھ جمع ہو کر شہاب الدین غوری کا مقابلہ کریں. اگر ہم نے مسلمانوں کی کمر توڑ نہ دی تو آپسی جھگڑے کی وجہ سے ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا شہاب الدین غوری کا. اس کی فوج کو یہاں سے بھاگنا پڑا. تاریخ میں یہاں تک آتا ہے شہاب الدین غوری خود اتنا زخمی ہو گیا تھا اس جنگ میں, اگر سپاہی گھوڑے پر لاد کر لے کر اسے بھاگ نہ جاتے تو اسی مارکے میں شہید کر دیا جاتا. کیف ہار کر فوج یہاں سے واپس جاتی تھی اور وہاں مدینے سے میرے خواجہ تشریف لا رہے تھے. ہندوستان کے سرحد پر ملاقات ہو گئی. شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے دیکھا کچھ داڑھی والے ہندوستان جانا چاہتے ہیں, کچھ فقیر طرح کے فقیر قسم کے لوگ جو ہے ہندوستان جانا چاہتے ہیں. انہوں نے روکا اور روک کر کہا بابا ابھی آپ ہندوستان مت جاؤ, ہم ابھی وہاں سے جنگ ہار کر آتے ہیں. ہندوستان کا غیر مسلم جو ہے ہندو جو ہے وہ مسلمانوں سے بہت چڑا ہوا ہے. آپ جاؤ گے ممکن ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں, ممکن ہے وہ آپ کو شہید کر دے. آپ ہمارے ساتھ واپس چلو, ہم کچھ دنوں کے بعد اور بھاری بھرکم فوج لے کر آئیں گے, اس وقت آپ ہمارے ساتھ واپس آئیے گا. جب انہوں نے یہ آفر رکھا, جانتے ہو شہاب الدین غوری کے لشکر والے ڈرے سہمے تھے, لیکن خواجہ بھلا کیسے ڈر سکتے تھے. یہ غریب نواز وہی تو ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن مقدس میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا, وہ صرف رب سے ڈرا کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, خواجہ نے یہ نہیں کہا چلو اچھا ہوا جان بچ گئی تم مل گئے واپس چلتا ہوں میں بھی, نہیں بلکہ خواجہ نے مسکرا کر فرمایا اے شہاب الدین کے لشکر والوں سنو, تم ہندوستان جو ہے لوہے کی تلوار لے کر گئے تھے, معین الدین لوہے کی تلوار لے کر نہیں جاتا, اپنے نانا کا دیا ہوا کردار لے کر جا رہا ہے, نانا کا دیا اخلاق لے کر جاتا ہے. اور خواجہ ہندوستان آئے, آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی. جانتے ہو میرے خواجہ نے 2-4 لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ خواجہ کی تبلیغ دین کا نتیجہ تھا اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے 95 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. اے مسلمانوں, آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 97 سال ہے, 97 ایئرس ہے.
اور 97 ایئرس کی ایج میں آپ نے 95 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. آپ ذرا سوچو. اور میں اسی لیے کہتا ہوں وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, وہ جو اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, اس سے اللہ کے ولیوں کی عظمت و شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اے مسلمانوں, اللہ نے اپنے محبوبین کو زمین بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں آسمان بنا کر پیدا فرمایا ہے. اور جانتے ہو زمین پر کھڑا ہو کر کوئی جاہل آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرے, اس سے آسمان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے, اس کا تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرتا ہے. میرے خواجہ کو اللہ نے زمین بنا کر پیدا نہیں کیا, انہیں تو آسمان بنا کر پیدا فرمایا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, 95 لاکھ لوگوں کو خواجہ نے کلمہ پڑھایا. آپ بتاؤ ہندوستان میں کیا صرف 95 لاکھ مسلمان ہیں؟ بلکہ یہ تعداد کروڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے. صرف ہندوستان نہیں, پورے ایشیا میں دیکھیں 95 لاکھ کے اگر ایک بچے ان کے کیلکولیٹ کرو, 95 into 2 کتنا, اور ان کے ایک ہوئے تو سمجھو کتنا, 95 into 3, 95 into 4 کیلکولیشن کرو. اے مسلمانوں, 800 سال ہو گئے, آج کروڑوں کی تعداد میں ایشیا کی سرزمین پر جو مسلمان نظر آ رہے ہیں, یہ سب مسلمان خواجہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو ماننا پڑے گا آج اگر دنیا میں یہ کروڑوں مسلمان ایک بار بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ان کروڑوں کلمے کا ثواب اللہ خواجہ غریب نواز کو عطا فرماتا ہے. جمعہ ہی کو صحیح اگر یہ ایشیا کے کروڑوں مسلمان سجدہ کرتے ہیں جا کر, ان کے ہر سجدے کا ثواب اللہ خواجہ کو عطا فرماتا ہے. رمضان شریف میں ہم روزہ رکھتے, ہم 30 روزہ رکھتے تو ہمیں کیا انعام, خواجہ کو تو کروڑوں کے روزے کا ثواب مل رہا ہوگا. اب آپ سوچو, لمحہ اللہ ان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے. اب اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو, بکواس کرتا ہو, تو خواجہ کی عظمت میں کمی آنے والی نہیں ہے. وہ جاہل اپنے ہاتھوں سے خود اپنی قبر کھودتا ہے, خود اپنی آخرت برباد کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, خواجہ غریب نواز کا جو ہم پر احسان, ان کے نام پر ایک محفل سجا لینا, ان کے نام نظر و نیاز کر لینا, ان کی بارگاہ میں حاضری دے دینا, بہت دور کی بات. خواجہ کے جو احسانات ہیں, اگر پوری زندگی ان کی مزار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو تو بھی خواجہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. آج جو سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس, آج جو سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس, جسے ایمان کہتے ہیں, یہ ایمان کی دولت کسی اور نے نہیں, میرے خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, آج ایک فرقہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں غیر مقلد, جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کو ہو چاہے XYZ کوئی اور فرقہ ہو, یہ سارے فرقے والے سن لے, ان کے باپ دادا نے ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا, ہندوستان میں اسلام اس نے پھیلایا ہے جو سنی بھی ہے, حنفی بھی ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, میرے غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غریب نواز کسی غیر مقلد کا نام نہیں ہے, غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کا نام ہے. اور آج ہم مقلد کیوں ہیں؟ کیونکہ اسلام ہمیں دینے والا میرا خواجہ خود بھی مقلد تھا. تو معلوم ہوا جو غیر مقلد ہے وہ گویا دھوبی کا کتا ہے, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, اور جو مقلد ہے وہ کسی امام کے دامن سے لگا ہوا ہے, کسی امام کے دامن سے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, بہر کیف کے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے آپ نے سنا. اب آئیے کچھ باتیں امام جعفر صادق کے حوالے سے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, 15 رجب کی تاریخ جو مغرب کے بعد لگ چکی, یہ تاریخ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال. اور امام جعفر صادق کون ہے سنیں آپ, کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لگتے جگر, جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے, تاریخ میں جن کا نام امام زین العابدین آتا ہے, لقب زین العابدین ہے. آپ کا نام حقیقت میں علی اوسط. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں امام باقر, اور امام باقر کے صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. تو پتہ چلا آپ اہل بیت سے ہیں, آپ امام حسین کی اولاد میں سے. 15 رجب کی تاریخ آپ کی تاریخ وصال. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, امام جعفر صادق فرمایا گیا گوشہ نشین بزرگ,
خوف خدا میں رونے والے، شب بیداریاں کرنے والے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں زندگی کے لمحات گزارنے والے، ان کی کرامتیں بتانے کا وقت نہیں، ان کے منصب و مقام کو سمجھنا ہو۔ ایک روایت بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جانتے جب سوال پوچھا تھا، آپ کی داڑھی کے بال سفید تھے، آپ کے سر کے بال سفید تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ آپ نے جواب دیا میری عمر 2 سال ہے۔ پوچھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور آپ فرماتے کہ میری عمر بس 2 سال ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ میری زندگی کے 2 سال جو ہے امام جعفر صادق کی سنگت میں گزرے ہیں، اور میں اپنی پوری زندگی جو ہے بس انہی 2 سالوں کو پاتا ہوں۔ یعنی میری حقیقت میں پوری زندگی وہی 2 سال، علاوہ اس کے باقی جو وقت گزرا اس کو میں اپنی زندگی کے سال نہیں پاتا۔ آپ سمجھے اس سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا مقام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عام طور پر آپ کے نام پر 22 رجب کو نیاز کی جاتی ہے۔ 22 کو ہی کرتے ہیں نا لوگ، 22 رجب۔ حالانکہ 22 رجب کا آپ کے ساتھ دور دور کا کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ 22 رجب یہ تاریخ وصال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 15 رجب کو نسبت حاصل ہے امام جعفر صادق سے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام جو نیاز ہوتی ہے، عام طور پر قوم میں اسے کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، کنڈے کی نیاز۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آپ سنیں کہ اسے کنڈے کی نیاز مت کہا کرو۔ اس کی وجہ کہ کنڈے یہ کسی ولی کا نام نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا نام نہیں ہے، یہ مٹی کے برتن کا نام ہے۔ تو اس نیاز کو برتن کی طرف منسوب مت کیا کرو تو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا کرو، اور کہا کرو کہ میرے یہاں امام جعفر صادق کی نیاز ہے، کہ انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی کنڈے کی نیاز کہتا ہے تو میں اس سے کہوں گا محرم میں جب شربت بنتا ہے تو یہ مت کہا کرو امام حسین کا شربت، کہا کرو ڈرم کا شربت ہے۔ کھچڑا جو بنے کہو کہ دیگ کی نیاز ہے، یعنی جو برتن استعمال کرتے ہو ہمیشہ اسی برتن کا نام لیا کرو۔ آج پلیٹ کی نیاز ہے، آج گلاس کی نیاز ہے، آج جو ہے بڑے والے برتن کی نیاز ہے۔ اس طرح سے برتنوں کی طرف نیاز کو منسوب مت کرو۔ جب ساری نیاز میں ولیوں کا نام لیتے ہو، بزرگوں کا نام لیتے ہو، تو اس میں کنڈے کی نیاز کیوں؟ اس میں بھی کہا کرو امام جعفر صادق کی نیاز ہے، کہو انشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلی اصلاح اب آپ کی زبان پر نہ آئے، عادت بن چکی ہے، زبان میں آنے والا ہو فوراً کنٹرول کرے اور روک کر ولی کا نام لے۔ یقیناً آپ کنڈے کا نام دن میں 100 بار لو، ثواب نہیں ملے گا۔ امام جعفر صادق کا نام لوگے، مولا ثواب عطا فرمائے۔ تو کنڈے کی نیاز نہیں کہیں گے امام جعفر صادق کی نیاز، کہو انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یوں تو یہ نیاز یا کوئی اور نیاز آپ سال میں جب کبھی کرو، اللہ اپنے اس ولی کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو بھی انعام عطا فرمائے گا۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا 22 تاریخ کو پکڑ کر پابندی کے ساتھ 22 کو کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں 22 ہی کو ہونا چاہیے، 22 ہی کو ہونا چاہیے، تو 22 کو ہمارے علماء نے منع فرمایا۔ ہمارے علماء نے کیوں منع کیا؟ اس کی وجہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 22 ہی کو سختی سے یہ نیاز کرتے، میں نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گے، سختی سے کرتے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروان وہ جو کرتے ہیں تو وہ صرف نام لیتے امام جعفر صادق کا، حقیقت میں وہ 22 کو پابندی سے نیاز اس لیے کرتے کیونکہ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو وہ اس دن کھیر پوری اس لیے بنائے تھے سب سے پہلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اس کی خوشی میں انہوں نے اپنے گھر میں چھپا کر کھیر اور پوری بنایا، اور چوری چھپے۔ یہ جو پردہ ہے، اندر بلا بلا کے کھلانا ہے، باہر نہیں لے جانا ہے، یہ ساری پابندیاں اسی چوری کی وجہ سے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم امام جعفر صادق کی موت، ہم جو ہے امیر معاویہ کی موت پر خوش ہیں، اس لیے اتنا چوری چھپے کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب راز کھلا تو یہ نہیں کہا کہ ان کی موت کی خوشی مناتے، بلکہ یہ کہہ دیا ہم تو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں۔ تو اگر امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہو تو پھر اس کو 22 کو کیوں کرتے ہو؟ 15 کو کرنا چاہیے، 15 کو۔ اچھا امام جعفر صادق کا نام بھی نہیں لیا بلکہ کہتے ہم تو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، کنڈے کی، تو یہ کنڈا بھی وہی سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے علماء نے کہا ان کی مشابہت نہ ہو، یعنی ان کی طرح ہم نہ کریں، اس لیے ہمیں 22 کو نہیں کرنا، 15 کو کرو، 16 کو کرو، 17، 18، 19، 20، 21 کو کرو، 23، 24، 25، 26 کو کرو، کسی بھی دن کرو،
لیکن 22 کو مت کرو کیونکہ 22 کو وہ لوگ پابندی سے کرتے ہیں، تو 22 کو نہ کر کے ان کی مخالفت کرو اور کسی اور تاریخ کو کیا کرو، کہو انشاءاللہ۔ آگے بات سمجھ لیں۔ اب ایک مسئلہ اور بتا دوں، اب ہمارے یہاں پر چونکہ باپ دادا کے زمانے سے، نانی دادی کے زمانے سے 22 کو ہوتا چلا ہے، اب اگر گھر جا کر آپ کہو کہ 22 کو نہیں کرنا ہے 20 کو کرنا ہے تو ممکن ہے گھر والے ناراض ہو جائیں اور کہیں پتہ نہیں کہاں سے سب سیکھ کے آتا ہے، آج تک تو کسی نے بولا نہیں اس کو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں مت جانے تھا، یہ نئی نئی چیزیں وہی سے سیکھ کے آتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ ہمارے بزرگوں نے کتاب میں لکھا، وہی بات آپ کو بتائی۔ اب اگر آج تک کسی نے بتایا نہیں تو قصوروار وہ ہے کہ ہمیں قصوروار وہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا کئی مسجدوں میں ایسا کہ 20 سال تک امام صاحب امامت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والا اس کو وضو کرنا نہیں آتا۔ اب میں اس کو وضو کرنا سکھاؤں تو گناہ گار میں ہوں کہ امام صاحب؟ وہ کہے گا 20 سال میں امام صاحب نے سکھایا نہیں، تم کون ہو سکھانے والے؟ ایسا کہے گا؟ وہ کہے گا نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، میں اپنی طرف سے جیسے تیسے کرتا تھا، اللہ قبول کرنے والا، امام صاحب کبھی سکھائے نہیں، تم کہاں سے سکھاتے؟ ہمارے بزرگوں نے کتاب میں لکھا، آج تک کسی نے بتایا نہیں، وہ جواب دے گا قیامت کے دن۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا وہی مشن ہے، ہم کوئی نیا مشن لے کر نہیں نکلے، ہم تو وہی مشن آگے لے کر بڑھے ہیں جو مشن مدینے سے میرے غریب نواز لے کر آئے ہیں، اور جس مشن کو اس صدی کے مجدد بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا نیا اپنا کوئی مشن نہیں، وہی مشن ہے جو میرے امام کا مشن ہے، جو بریلی کے تاجدار کا مشن ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ممکن ہے گھر والے ضد کرے اور کہیں 22 ہی کو کریں گے، جب تو کمانے لگے گا، گھر کا ذمہ دار بنے گا، تیری شادی ہو جائے گی، تجھے جو کرنا ہوگا کرنا، ابھی تو ہم وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے چلے آئے۔ اگر اس طرح سے وہ ضد کرے، آپ کو بحث نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا، 22 کو اگر کرتے تو کرنے دو، کہ 22 کو ہمارے علماء نے منع کیا، لیکن اگر کوئی کرے تو حرام و ناجائز نہیں ہے، حرام و ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں مانتا سمجھاؤ، سب سے پہلے ان کی مشابہت نہ ہو، اور ان کی مشابہت غیروں کی مشابہت سے تو اتنی سختی سے روکا گیا ہر معاملے میں۔ آپ جانتے ہو میرے آقا جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے یہودیوں نے روزہ رکھا، آقا نے فرمایا آج روزہ کیوں؟ تو جواب ملا کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن فرعون کے فتنے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمایا، تو خوشی کے اظہار میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم پر حق ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ تم ایک رکھتے ہو، اس لیے ہم اگلے سال سے 2 روزہ رکھیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ان کی مشابہت نہ ہو، ان کی کاپی نہ ہو، اس لیے آقا نے فرمایا وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے۔ تو ہم اسی طرح 22 کو وہ چونکہ کرتے پابندی سے، ہمیں 22 کو نہیں کرنا، کسی اور دن کرنا، کہو انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، مٹی کے برتن میں آپ یہ نیاز کرتے ہو، الحمدللہ اچھا عمل، لیکن مٹی کا برتن نہ ملے تو ایسا نہیں کہ نیاز کا آئیڈیا ہی ڈراپ کر دے کہ مٹی کا برتن ملا ہی نہیں جانے تو نیاز نہیں کرتے، نہیں، بلکہ کسی اور برتن میں بھی آپ کریں تو یہ حلال ہے اور جائز ہے۔ ہاں البتہ مٹی کے برتن کا استعمال کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، خود میرے آقا کی سنت، تو مٹی کے برتن آسانی سے مل جائے تو اس میں کرو، اور نہ ملے تو آپ نیاز ہی نہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اسٹیل کے، جرمن کے کسی اور برتن میں بھی نیاز کر سکتے ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا مسئلہ، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، لوگوں نے بالکل معاذ اللہ فرض یا واجب سمجھ رکھا ہے کہ امام جعفر صادق کے نام نیاز ہو تو کھیر اور پوری ہی ہونی چاہیے، کچھ اور نہ بنے۔ اس طرح ہم نے ولیوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا، غوث اعظم ہو تو مرغا ہی ہونا چاہیے، بکرا نہیں چلے گا، خواجہ غریب نواز ہو تو پھر پورا ڈیگ ہی ہونا چاہیے، امام حسین ہو تو 2 چیزیں بس، کھچڑا یا شربت، تیسری چیز نہ ہو سکتی۔ اے مسلمانوں، جو ولیوں کے نام بانٹ رکھا ہے یہ سراسر غلط۔ آپ کسی بھی ولی کے نام کسی بھی چیز پر نیاز کر سکتے، ہر حلال جائز چیز پر نیاز کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اگر اس سال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام آپ نے کھیر پوری پر نیاز نہیں کی، بلکہ آپ نے حلوہ بنا لیا تو وہ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی ولی، کسی بزرگ کے نام کسی بھی حلال جائز چیز پر فاتحہ کر سکتے ہو، کہو عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب لوگوں نے کھیر پوری کو ایک دم کمپلسری کر دیا تو غریب آدمی بیچارہ کرتا ہی نہیں، وہ سوچتا ہے جب اتنا ہوگا تو کریں گے، کھیر پوری بنانا ہے تو ظاہر ہے 1000 1500 کا خرچہ،
اب کہاں سے اتنا لاؤں کہاں کراؤں چھوڑو جانے دو، تو نہیں کرتا، تو یہ غلط ہے۔ آپ کسی خوش عقیدہ سنی مسلمان کی دکان سے اگر تھوڑی سی مٹھائی لا کر امام جعفر صادق کے نام فاتحہ کر دے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا، کوئی ممانعت نہیں۔ پانچواں مسئلہ، میرے پیارے آقا کے پیغمبر، آ رہی بات سمجھ آپ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانچواں مسئلہ کہ جن کے یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہوتی، ان کے یہاں پر ایسا ہوتا کہ آج کے دن جو ہے نان ویج بننا ہی نہیں چاہیے، آج گوشت نہیں بنا سکتے، گوشت بناؤ گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سنو، یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا مسئلہ ہے نا، ایسا مسئلہ ہے، میں نے سنا ساؤتھ کی طرف زیادہ گوشت نہیں بنا سکتے، یہ سراسر غلط۔ اس کی وجہ کہ گوشت کیا معاذ اللہ حرام ہے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا نے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ گوشت کو پسند فرمایا، اور آقا نے اسے سید الطعام کہا ہے، سارے کھانوں کا سردار کہا۔ تو جب سارے کھانوں کا سردار بناؤ تو کیا ان کے نواسے ناراض ہو جائیں گے؟ میں کھیر پوری کا ویٹ کر رہا تھا، تو پلاؤ لے کر کیوں آئے؟ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، سراسر غلط۔ کچھ بھی ہر حلال جائز چیز پر فاتحہ کر سکتے ہو، بناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا، عمل بھی کرو گے کہ کھانوں کا میری انرجی ویسٹ کروا رہے ہو؟ کرو گے انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں سدھار پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہی، وہ بھی سن لیں، کوئی شک و شبہ ہو تو وہ پوچھ بھی سکتی کسی محرم کے ذریعے، تاکہ وہ بھی واضح کر دوں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہ باتیں ایسی جس کو صرف سن کر نہیں گزرنا بلکہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ اور، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے نام نیاز ایک بار شروع کیا تو پھر پوری زندگی کرنا ہی پڑے گا، یعنی ہر سال کرنا پڑے گا، اور یہی ذہنیت ہے یوپی والوں کی۔ ان کے یہاں پر یہ ماننا، میں خود بھی یوپی سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے یہاں یہ ماننا کہ ایک سال غازی میاں کی نیاز کی تو پھر ہر سال کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو غازی میاں ناراض ہو جائیں گے، اور یہی مسئلہ ساؤتھ کی طرف کہ نہیں کرو گے امام جعفر صادق ناراض ہو جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے معاذ اللہ، کیا اللہ نے اپنے ان ولیوں کو ہمارے نظر و نیاز کا محتاج بنا کر پیدا فرمایا؟ ہم دیں گے تو ان پر احسان، نہیں دیں گے تو غصہ ہو جائیں گے؟ اللہ کا ولی عام انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے تو صرف اپنے مولا کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم کریں تو انہیں فائدہ نقصان نہیں ہے، ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں ہی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب محبتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہم جس ولی کے نام فاتحہ کرتے، نیاز کرتے، گویا اس کے ذریعے ہم اللہ کے اس ولی کی محبت کا ثبوت دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سال دیا، آپ نے کیا، اللہ نہ کرے اگلے سال نہیں ہے تو نہیں کر سکے، تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے ولی گلے پڑ گئے کہ نہیں کرو گے تو بددعا دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کریں تو اللہ ثواب دے گا، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض بیچارے تو اسی ڈر سے کبھی نہیں کرتے کہ ایک مرتبہ کریں گے تو پوری زندگی کا لفڑا ہو جائے گا، معاذ اللہ، تو ایسا سراسر غلط ہے، اس سے بھی بچے گا انشاءاللہ۔ اس سال اللہ نے دیا کیا، اور امید ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ، اس سال مولا نے دیا ہم نے کیا، مولا پوری زندگی برکت ہی عطا فرمائے، کبھی کمی نہیں آئے گی، لیکن ڈرو مت، کبھی نہ ہو تو نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اسی طرح ایک مسئلہ اور کہ جب بناتے کھیر پوری تو اس کے ساتھ شاید کہانیاں بھی پڑھی جاتی، 16 شہیدوں کی کہانی یا 16 سیدوں کی کہانی یا بی بی فاطمہ کی کہانی، تو یہ کہانیاں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی شریعت میں، ان کی کہانیوں کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ اگر یہ فاتحہ کرتے ہیں تو ان کہانیوں سے اچھا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، چاروں کل کی تلاوت کر لیں، قرآن شریف سے جو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کہانیوں کے پڑھنے سے کوئی ثواب ملنا نہیں، ان کہانیوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اور بتاؤ، اجازت ہے آپ کی؟ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر نے ایک اور اہم مسئلہ سنا، ایسے اور بھی 2-4 تھے لیکن ایک اہم مسئلہ بتا دیں۔ اس نیاز کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ رکھا، اچھا یہ نیاز جو 2 مسئلے بتاؤں گا، اجازت ہے آپ؟ دونوں ضروری اس لیے 2 بتاتا ہوں۔ ایک تو ایسا ہوتا کہ یہ نیاز باہر نہیں جانی چاہیے، جہاں بنی وہیں پر بلا کر کھلاؤ، باہر نہ نکلنے پائے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی وہی دھلایا جاتا ہے، ہاتھ بھی وہی ایک ہی برتن میں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں تو یہ سراسر غلط ہے، بلا شبہ امام جعفر صادق کا مرتبہ بہت بلند، لیکن اللہ نے ان سے بلند مرتبہ امام حسین کو عطا فرمایا۔ امام حسین کے نام جب نیاز کرتے ہیں محرم میں، اس میں بھی اتنا پردہ ہوتا ہے، بتاؤ، اس میں بھی اتنا پردہ، ان کے نام کی تو دیگ مسجد کے باہر روڈ پر لگی ہوتی ہے،
ڈرم راستے میں لے کر لوگ بیٹھے شربت پلا رہے ہوتے، اس میں اتنی پردے داری نہیں. تو امام جعفر صادق کے نام نیاز کریں تو اس میں اتنا پردہ کیوں؟ اگلے مہینے شب برات میں ہم آقا کے نام حلوہ بناتے، فاتحہ کرتے، تو وہ حلوہ بعض بیچارے جو اکیلے یہاں رہتے ان کے ماں باپ گاؤں سے بھیج دیتے ان کے لیے یہاں، تو آقا کے نام فاتحہ کیا جائے، یہاں وہاں بانٹو پہنچاؤ، امام حسین کے نام ہو یہاں وہاں بانٹو پہنچاؤ، اور امام جعفر صادق کے نام ہو تو چھپا چھپا کر کھلاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے. اور ہوتا اس میں جانتے کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ باہر آدمی کھڑا ہوتا گھر کا مالک، اور جتنے آئے سب کو اندر بھیجتا جاتا. اندر ہماری بیوی بیٹھی بیٹھی اس کو کھیر پوری کھلاتی، ہماری والدہ کھلاتی ہے، ہماری بیٹی بھی وہی موجود ہوتی، ہماری بہن بھی وہی موجود ہوتی. تو سنو، اللہ نے قرآن مقدس میں پردے کی جتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک بھی کھیر پوری کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری آیتیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. تو ہم نے ماؤں بہنوں کو تو بے پردہ کر دیا، کھیر پوری کو بہت پردے میں رکھا. تو کھیر پوری بے نقاب گھومے، قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی، امی کی پکڑ ہوگی، بیوی کی پکڑ ہوگی، اور بیوی کی اکیلے نہیں ہوگی، جو باہر کھڑے اندر لوگوں کو بھیج رہا اس شوہر کی بھی پکڑ قیامت کے دن ہوگی. تو سراسر غلط، اندر کسی غیر محرم کو مت بھیجو، بلکہ جو آئیں ان کو باہر بٹھاؤ، باہر کھلاؤ، باہر سے مصافحہ کر کے روانہ کرو، اندر سب کی زیارت کرنے کے لیے نہ بھیجو. کہو انشاءاللہ. کھیر پوری کا پردہ نہیں، ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ ہے، ان کو پردے میں رکھو. کہو انشاءاللہ. عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہ چوری چھپے کا مسئلہ اسی لیے تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ راز کھلے کہ ہم امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی مناتے. ہمارے یہاں اس طرح اس پر عمل نہیں کرنا. کہ انشاءاللہ. ایک مسئلہ اور آخر میں ہوتا ہے، ابھی دو مسئلے تھے لیکن ایک ہی بتاؤں گا، ایک اور اہم بات ذہن میں آیا، رہنے دیجیے، ایک ہی بتاتا ہوں. آخر میں جو یہ نیاز والے برتن ہوتے ہیں اس کو لے جا کر یا تو دریا میں ڈال دیتے ہو یا تو قبر میں ڈال دیتے اور کہتے ٹھنڈا کر دیا. یہی کہتے نا کہ ٹھنڈا کر دیا. یعنی جس کے گھر نیاز ہو اس کی ذمہ داری ہوتی کہ دن بھر سب کھانے پینے کے بعد، سب کا ہاتھ دھلانے کے بعد، جیسے ہی اندھیرا ہو، نیاز ختم ہو گئی، کھا پی کے لوگ چلے گئے، اب وہ لے جائے گا اس کو ٹھنڈا کرنے. تو اس رات کو لے جا کر برتن کو ٹھنڈا کر دینا یہ بھی اسی مصلحت کے تحت تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے گھر کھیر پوری بنی تھی. لیکن اے مسلمانوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا یہ فضول خرچی ہے، ویسٹ آف منی ہے، اور فرمایا گیا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، میں کہتا ہوں کہ اگر امام جعفر صادق کے نیاز کے نام پر برتن اتنے گرم ہو جاتے کہ دریا میں نہ ڈالو تو ٹھنڈے نہیں ہوتے، تو امام حسین کے نام کے کھچڑے کا سارا ڈیک بھی ٹھنڈا کر دیا گیا، شربت کے سارے ڈرم بھی ٹھنڈے کر دیا گیا. وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی وجہ کہ مہنگا آتا ہے نا، اور یہ تو 50 روپے میں لائے تھے، وہ 5000 کا آتا ہوگا شاید، تو اس لیے. ورنہ اگر 2 سال 3 سال کوئی ڈیک ٹھنڈا کرے تو چوتھے سال خوب ٹھنڈا ہو جائے گا. تو وہاں ڈیگیں ٹھنڈی نہیں کی جاتی جبکہ وہ زیادہ گرم ہوتی، اور یہاں مٹی کے برتن سستے آتے نا اس لیے ٹھنڈا. ہرگز ایسا نہ کرو، یہ فضول خرچی ہے، اس سے بچو. کہو انشاءاللہ. آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام جو مٹی کے برتن استعمال کیے، آج کھیر پوری کھایا تھا، دوسرے دن اپنے دسترخوان پر رکھ کر اسی میں دال چاول بھی کھا سکتا ہے، سبزی ترکاری بھی کھا سکتا ہے. ان برتنوں کو سال بھر استعمال کیا تو نہ اللہ ناراض ہوگا نہ امام جعفر صادق ناراض ہوں گے. سال بھر استعمال کرو. کہ مٹی کے برتن استعمال کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اور اگر نہ کرو آپ صاف ستھرا کر کے اوپر گھر کے اوپر رکھ دو یہ سوچ کر کہ اگلے سال پھر نکالیں گے، تو جانتے اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ حدیث مبارکہ میں آیا، جن کے گھر مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن آ گئے فرشتے بس بہت ہو گیا، فرشتے روز روز آئیں گے تو گھر کا خرچہ بڑھ جائے گا، بجٹ اپسیٹ ہو جائے گا. ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ارے خرچہ کرانے والے فرشتے نہیں آ رہے، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں. آقا نے فرمایا تو اوپر رکھ دو یا استعمال کرو، اس کے ذریعے سال بھر رحمت کے فرشتے آئیں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ 3 موضوع ہیں جس پر سرسری طور پر گفتگو ہو گئی. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنا تھا لیکن وقت کافی ہو گیا. انشاءاللہ آپ کے جوگی شریف کی سرزمین پر اگلی ملاقات جب بھی جہاں کہیں بھی ہوگی، جو بھی موضوع ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ یعنی اس موضوع کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کروں گا، کیونکہ 2-4 اہم باتیں تھی حضرت علی کے بارے میں جو سننا بہت ضروری تھا آج کے دور میں. انشاءاللہ اگلی محفل میں ہم یقیناً اس کے بارے میں سماعت فرمائیں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر سنیچر کو
سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. گزارش ہے ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر آئیں, اور جو لوگ یہاں سے اتنی دور سمجھ کر مرکز نہیں آتے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کم سے کم نکل کر اپنے گھر سے ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء ہمارے جوگیشوری ویسٹ میں جو صابری مسجد ہے اس صابری مسجد کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں. جوگیشوری کا ہمارا مرکز صابری مسجد ہے جہاں ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء ہمارا مرکزی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, جہاں کبھی کبھی یہ فقیر بھی آتا ہے, علاوہ اس کے تحریک کے اچھے اچھے مبلغین آیا کرتے ہیں. گزارش ہے کہ جمعہ کے اس ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ آئیں, اور سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر بھی آپ آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. مولا علی کے حوالے سے زیادہ وقت نہیں ڈیٹیل میں جانے کا, دو چار